السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخریب کاری صرف یہی نہیں ہوتی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مینٹل یا ایک کسی ذہن کے زیر اثر یا اس کی ایک برین واشنگ کر دی ہے اور اس نے جا کے جو ہے وہ ہتھیار اٹھا لی اور لوگوں کو جا کے اس نے مارنا سٹارٹ کر دیا۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک کو ذرا دیکھیں اور پڑھیں، اور دوسرے پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، کہ یہ جو فتنہ ہے اصل میں جو دہشت گردی کی جو تعریف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایک پیکٹ اور بالکل صحیح معنوں میں جو تخریب کاری کی جو ڈیفینیشن دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور تبھی اس کو کہا کہ یہ جو دہشت گردی اور تخریب کاری ہے یہ کیلنگ سے بھی زیادہ اور قتل کرنے سے بھی زیادہ اس کی سیویریٹی اور اس کی جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے۔ دہشت گردی اور تخریب کاری جس طرح میں نے ابھی بیان کیا، صرف یہ ایک اس کی مثال نہیں ہے یا ایک یہی اس کی صورت نہیں ہوتی۔ لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنا، لوگوں کے اندر ذہنوں کو پراگندہ کرنا، ایک دوسرے کے خلاف کرنا، ایک دوسرے کے اندر اتنی غلط فہمیاں ڈالنا کہ لوگ جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ جو ہے یہ ایک دہشت گردی کی ایک سویئر اور زیادہ دا موسٹ ڈینجرس جو اس کا ایکسپیکٹ ہے وہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ دہشت گردی ہے۔ اب خاص طور پہ جو ایک مسلکی ایک تخریب کاری آج کل ہمارے جو سٹارٹ ہو گئی ہے پاکستان میں انفارچونیٹلی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو فوری طور پہ ایکشن میں آنا چاہیے اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان لوگوں کی سرکوبی کرنی چاہیے کہ جو اس کے پیچھے ہیں اور ان کا ان کا یہ جو یہ چیزیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے ان کا ایجنڈا کیا ہے، کیا وہ خود یہ بات کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی قوت جو ہے وہ کار فرما ہے۔ تو یہ ایک ایسی ایک دہشت گردی ہے کہ آپ اس کو عام طور پہ نہیں سمجھ سکتے، اور اس کو لیکن اس کی آپ اگر روٹس کے اوپر اگر جائیں گے تو وہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر اس کا جو ہے راستہ وہ کہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بل گیٹس ایک بڑا ایک فنڈامنٹلسٹ اور ایک بڑا بنیاد پرست قسم کے خیالات رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ اور ادھر ادھر سے جو اس کے بیانات جب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے سنتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کن خیالات کا حامل جو ہے وہ شخص ہے۔ لیکن آپ نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مذہبی محافل میں یا اپنے مذہبی جو ان کے رجحانات ہیں یا جو عبادات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کبھی سرگرم رہا ہو، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑی سرگرمی سے جو ہے وہ حصہ لیتا رہا ہو۔ لیکن وہ بھی ایک ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ آیا ہے۔ جب یہ 1897 میں جب یہ زائونسٹ کی ایک مکمل اور فائنل اور ایگزیکٹو جو ہے وہ میٹنگ ہوئی، اور ان کے اندر جو ٹاپ جو ان کے فاؤنڈر جو شامل تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے ڈیپ لیول کے اوپر جو ہے وہ فیصلے لیے اور انہوں نے وہ چیزیں بنائی جو ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک وہ باہر نہیں آئی۔ ان کا ہاف جو ہے وہ بھی ابھی باہر اس کا لیک آؤٹ نہیں ہوا، اتنا وہ سیکرٹ جو ہے وہ رکھا گیا تھا اس کو۔ یہاں تک کہ ان کے جو اپنے بندے ہوتے تھے ان کو بھی نہیں بعض چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا فیصلہ لیا گیا اور آگے دنیا کے اندر کیسے جو ہے وہ کام ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو منافرت ہے اور یہ جو ایک دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانا اور وہ چیزوں کو ڈسکس کرنا جو ایک بڑی حساس قسم کی ہیں، فار ایگزامپل اصحاب کرام اور خاص طور پہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کے اوپر ایسی باتیں کرنا جو کہ ہمیں زیب بھی نہیں دیتا۔ ہم پہلے یہ سوچیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں، کیا ہم ان کی جوتیوں کے قابل ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات کر سکیں۔ ان کے ٹاپکس کو چوز کر کے مجھے یا یہ نہیں پتہ کہ شاید اس وجہ سے کہ ویورز آج کل اس طرح کی باتیں سننا پسند کرتے ہیں، ان کو ایک پیسفل بات بندہ جو کرتا ہے ان کی باتوں کو یعنی وہ سننے کے عادی نہیں ہے، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ اور ان کا ذہن اس طرح کا بن گیا کہ جس طرح کی کوئی ہفرا تفری جو بات کرنے والا ہو کہ پتہ نہیں زمین آسمان ایک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کل کوئی قیامت جو ہے وہ آ جانی ہے، اور پتہ نہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام نام کی کوئی اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی۔ وہ جو اصحاب تھے، مقدسات جو تھے نفوس، وہ بھی جو ہے ان کا بھی اللہ معاف کرے کہ وہ بھی کیسے تھے، ان کی نیتیں کیسی تھیں، ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ ہرزہ سرائی کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ بھی ایک
قسم کا ایک تخریب کاری کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک اکائی ہے۔ اب امبانی گروپ ہے ایک، اس کا جو مالک ہیں، اگر آپ اس کے طور اتوار دیکھیں، اس کے ایکشن دیکھیں، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ یوز کرتا ہے، تو اس میں واضح طور پہ آپ کو ملے گا کہ وہ دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کے اندر وہ شامل ہے۔ یہ عام طور پہ جو ہے یہ اخباروں میں اور ٹی وی میں، اور جس طریقے سے وہ ادھر لاہور میں بھی آیا ایک کسی بڑی شخصیت جو پارٹی کا سربراہ ہے اس کے کہیں، تو وہاں بھی دیکھیں اس کے ساتھ ارد گرد کون سے لوگ تھے۔ تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو بڑے بڑے ہیں، یہ بھی ظاہراً جو ہیں وہ ایسے نہیں لگتے، لیکن ان کا بھی کہیں نہ کہیں اگر آپ جب دیکھیں ان کو، ان کے ایکشنز دیکھیں، ان کے حالات پڑھیں اخباروں میں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے جو ہے وہ یہ ان تخریب کاریوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب بھی آپ اس طرح کی تخریب کاری اور اس طرح کی منافرت اور اس طرح کی منافقت اگر دیکھیں گے، تو یہ یہودیوں کے اندر سے ملتی ہیں، کہ جنہوں نے مسلمانوں کے اندر آ کے فتنے کو جو ہے وہ ہوا دیتے ہیں اور خود ہی فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چونکہ فینانس میں اور مالیات میں ہم کمزور ہیں، ہم غرباء ممالک میں شامل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے اعلی کار جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہر آدمی کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ ایک سیم طرح تو وہ سوچ نہیں سکتا، ایک آدمی ڈیفرنٹ طریقے سے سوچے گا، دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچے گا۔ تو یہ بھی جو ایک تفریق ہے ہمارے سوچنے کی، اس کا بھی جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ ایک کنسیپٹ چھوڑتے ہیں ذہن کے اندر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر مناظرے اور پھر ڈسکشنز اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایک گروہ بندی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ بر صغیر میں جس طرح یہ آمین بالجہر اور رفع یدین اور اس طرح کی صورت فاتحہ کے مسائل، اور اچھا ہاتھ یہاں باندھنے ہیں، یہ باندھنے ہیں کہ نہیں ہے، اچھا وضو اس طریقے سے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مسح جائز ہے، یہ بھی اس طرح کے وہ جو ایک مسائل کے جن کا کوئی اہمیت نہیں ہے، جو یعنی ان کی جو پرائمری حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ یعنی سٹارٹ کروائی ان لوگوں نے، اور کروائی انہوں نے جو غیر مسلم تھے، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ بھری پڑی ہے تاریخ مناظروں میں اور اس طرح کی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہو گئی تھی، لیکن دیکھیں کہ کیسے اس گروہ نے، اس قوم نے دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے بندے جو ہیں وہ بھیجے اور وہاں تخریب کاری کروائی، اس طریقے سے کہ دونوں جو لشکر تھے انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، دوسرے نے سمجھا انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ لڑائی کروا دی، اور کتنا شدید قسم کا جو ہے وہ جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا، کتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو یہ جو تخریب کاری ہے نا آج کل، یہ ایک بڑے عمومی طور پہ ایسے ہوتی ہے کہ جہاں پتہ بھی نہیں چلتا عام لوگوں کو کہ میں یہ اگر تخریب کاری میں استعمال ہو رہا ہوں تو کیا یہ میں استعمال ہو رہا ہوں، ایک بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تخریب کاری کے اندر استعمال ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے۔ مثلا یہ جو لوگ ہیں آج کل لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو انتہائی ایک حساس معاملہ ہے، یعنی دل آزاری ہوتی ہے، گستاخی ہوتی ہے، لیکن شاید ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم استعمال ہو رہے ہیں، کوئی پاور ایسی ہے، قوت ایسی ہے جو اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو یہ تخریب کاری کو سمجھنا یہ بہت بڑا ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، جن کو شعور دیا ہے، وہ سمجھنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے جیسے ہم سنتے ہیں اور جس طریقے سے جو ہے یہ منافقت پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ تخریب کاری کو سب سے پہلے آپ انڈرسٹینڈ کریں، جہاں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے تو آپ فوری طور پہ سمجھیں کہ یہ جو ہے یہاں ایک یہ بندہ جو ہے یا تو یہ تخریب کار، یہ ایجنٹ ہے کسی کا، یا یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، اور اس سے جو ہے ہمیں کنارہ کش ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان فتنوں سے اور ان جو تخریب کار لوگ ہیں ان کے رویوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، آمین ثم آمین۔